نحمده ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الکفایہ فی علم الروایہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب پر ہم کچھ لیکچر دے رہے ہیں۔ ہمارے پیش نظر یہ ہے جتنے بھی کتابیں ائمہ محدثین متقدمین نے لکھی ہیں وہ ہم بڑی جلدی ایک علمی انداز میں ان کے فوائد اپنے طلبہ و طالبات تک شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل علوم حدیث یہ ہے، اصل کتب سے دوری یہ علم سے دوری ہے، یہ علم سے دوری ہے۔ اس لیے ہم روزانہ کی بنیاد پر پہلے ہم الکفایہ کو لے کر چل رہے ہیں، جب یہ مکمل ہو جائے گی خطیب بغدادی صاحب کی دوسری کتاب، تیسری، چوتھی، ان کی تمام کتابوں سے ہم نے مرور کرنا ہے۔ جیسے میں حوالے لکھواتا جا رہا ہوں، صفحے نمبر آپ لکھتے جائیں، تو یہ ہم ایک تقریب تیار کر رہے ہیں۔ امام خطیب بغدادی کی تمام علوم حدیث کی کتابوں کو ہم تقریب کے انداز میں بعد میں شائع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو کل کو جب بھی ہم کسی پر بات کریں گے تو فوراً آپ کے سامنے یہ کتاب ہوگی، یہ اب لکھ رہے ہیں تو یہاں سے اصل عبارتیں، اصل حوالے ہم تلاش کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ چونکہ پڑھائی نہیں جا رہی مدارس میں، کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ یہ تو معتبر کتابیں علوم حدیث کی، یہ تو بڑی ضروری کتابیں ہیں، اس لیے ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ کل ہم صفحہ نمبر 68 تک پہنچ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 68 میں امام خطیب بغدادی نے بحث کی ہے اس شخص کے بارے میں بیان جس نے کوئی حدیث سنی ہے، حدیث سنتے وقت کوئی حرف اس سے مخفی رہ گیا ہے۔ اس طرح ہو جاتا ہے نا، حدیث سنتے وقت کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی حرف مخفی رہ گیا ہے، شیخ صاحب نے، استاد صاحب نے بولا ہے لیکن طالب علم کو یاد نہیں رہا، بھول گیا ہے، توجہ کسی اور طرف چلی گئی، جھٹکا لگا نیند کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، یا موجودہ دور میں موبائل پر مصروف ہے، استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، یہ بھی ہے نا ہمارے پاس۔ بہرحال تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا جو لفظ مخفی رہ جائے اس کا کیا حکم ہوگا؟ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلاً بحث کی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ احادیث لاتے ہیں۔ امام خطیب بغدادی نے صفحہ نمبر 68 پر ایک مثال بیان فرمائی ہے اپنی سند سے۔ سنو، امام خطیب بغدادی کی سند بڑی لمبی ہوتی ہے کیونکہ بعد والا میں سے ہے نا، یہ امام بخاری سے کافی دیر بعد ہے نا۔ اچھا دیکھنا، اخبرنا القاضی ابو عمر القاسم بن جعفر الہاشمی حدثنا محمد بن احمد بن عمر اللؤلؤی قال حدثنا ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی، یعنی ابو داود سے پہلے خطیب بغدادی میں کے دو واسطے ہیں۔ ابو داود آگے بیان کرتے احمد بن حنبل سے، وہ عبد الرزاق سے، وہ ابن جرائع سے، وہ ابو زبیر سے، انہوں نے جابر سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث کیا ہے؟ نہا ان یقعد علی القبر وان یقصص ویبنى علیہ۔ مجھے فرمانا، اس حدیث میں لفظ ہے ان، کیا لفظ ہے؟ ان، ایک حرف ہے نا حروف ناصبہ میں سے، یہ راویوں نے بیان کیا۔ اچھا جی، جب اس حدیث کو بیان کیا سلیمان بن موسیٰ نے تو انہوں نے آگے بیان کیا او ان یکتب علیہ،
جیسے یقصص و یبنا علیہ منع ہے، اسی طرح ان یکتب علیہ بھی منع ہے. ایک جملہ ذکر کیا زیادہ. مسدد نے اس حدیث میں ذکر نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، اور یزاد علیہ لفظ ذکر نہیں کیا. امام ابو داؤد کہتے ہیں خافیہ علیہ من حدیث مسدد حرف و ان، کہ مسدد کی حدیث سے مجھ پر حرف ان مخفی رہ گیا ہے. اللہ اکبر، ہے نا، ان یقصص حرف ان مخفی رہ گیا ہے. سبحان اللہ، سمجھ لگی میرے خیال میں. اس پر امام خطیب بغدادی نے کئی مثالیں دی ہیں، ایک نہیں کئی مثالیں دی ہیں. یہ ساری مثالیں ہی آ رہی ہیں. یہ بیٹو باس ہے صفحہ نمبر 69 تک، یعنی کوئی حرف کوئی جملہ مخفی رہ جائے اس کی تفصیل صفحہ 68 سے 69 تک ان میں موجود ہے. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 70 میں ایک اور بحث کی ہے. باب ما جاء فی استفہام الکلمہ والشیء من غیر راوی کل مستملی ونحوی. ایسا سمجھ کیا مطلب؟ باب ہے اس مسئلہ کے بارے میں جو کلمہ استفہام کے بارے میں آیا ہے، سوال کے بارے میں آیا ہے، یا کوئی اور چیز جو راوی کے علاوہ سے ہے. راوی کے بھائی جان راوی ہیں، حدیث بیان کی ہے، یہ کلمہ استفہام ان کی طرف سے ہے کہ دوسرے کی طرف سے؟ یہ راوی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دوسرے کی طرف سے ہے. جیسے کل مستملی ونحوی، جو حدیث لکھ رہا ہے، جو حدیث لکھ رہا ہے اس کی طرف سے ہے. تو کلمہ استفہام آ گیا ہے اور وہ راوی نے بیان نہیں کیا بلکہ مستملی کی طرف سے ہے. مستملی کہہ لیں یا کوئی اور غیر راوی کے غیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کہہ لیں. اللہ اکبر. اس پر خطیب بغدادی صاحب نے مفصل بحث کی ہے. اس پر مثالیں دی ہیں. محدثین نے اس پر تبصرے کیے کہ یار یہ لفظ مجھے ڈر ہے کہ یہ لفظ میں نے مستملی سے لیا ہے، یہ لفظ میں نے مستملی سے لیا ہے، یہ راوی سے میں نے لفظ نہیں لیا. اس پر انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں. اللہ اکبر. یعنی محدثین کی مثالیں بھی امام خطیب بغدادی باسنہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کافی لمبی بات کی ہے. ایک امام ہے حماد بن سلمہ، وہ فرماتے ہیں ربما خافیہ علینا الحرف، بسا اوقات کوئی حرف ہم سے پوشیدہ رہ گیا، مخفی رہ گیا. فنسأل اصحابنا، ہم اپنے ساتھیوں سے سوال کرتے تھے، ما کانا فیخبرونا فنکتبہ، کہ وہ کیا تھا جو مخفی رہا تھا اس کے بارے میں وہ ہمیں خبر دیتے، ہم اس کو لکھتے. آگے سمجھو. یہ صفحہ نمبر 70 میں ہے. اچھا 71 صفحہ میں ایک اسی پر ایک لکھا ہے، بات لکھی ہے. عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ ہم حماد بن زید کے پاس تھے. ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا اے ابو اسماعیل کیا آپ نے کہا ہے؟ استاد محترم آپ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا استفہم من یلیک،
تو یار جو تیرے پاس بیٹھا نا اس سے سمجھ لے، کپا نا ایسے کرتے نا استاد صاحب کہہ دیتے ہیں بیٹا اپنے ساتھ سے سمجھ لو. اللہ اکبر. تو ٹھیک ہے اس طرح لینا، اپنے باپ سے لینا کی کوئی حرج نہیں ہے. استاد صاحب نے بیان کیا ہے، آپ کو بات بول گئی ہے، مخفی رہ گیا، اس نے بتا دیا ہے تو ان سے باتوں لینے کوئی حرج نہیں ہے. امام حسین فرماتے ہیں کانا بعضهم یاخذ من بعض سے ہم لے لیتے تھے ایک دوسرے سے چیزیں، الفاظ ہم لے لیتے تھے. آپ لکھ رہے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ساری باتیں ہر کو لکھے؟ ہو سکتا ہے کچھ آپ نے چھوڑ دیا، کچھ آپ نے بعد میں جب تقابل کریں گے دیکھیں گے تو چیزیں ایک دوسرے سے لے لیں گے. یہ صفحہ نمبر 72 میں ہے. اللہ اکبر. ایک ہے امام شعیب بن اسحاق، وہ کسی چیز کو سمجھنے کے حوالہ سے فرماتے ہیں، سوال کے حوالہ سے. آپ نے تو سوال کیا استاد جی یہ کیا ہے، وہ فرماتے تھے اللہ یسقط من الحدیث، جو کوئی چیز حدیث سے گر جاتی، کوئی لفظ رہ جاتے، فرماتے اذا حضر المجلس اجزاہ، جب یہ طالب علم جیسے کوئی حدیث مخفی رہ گئی ہے، جب یہ مجلس میں حاضر ہوگا تو اسے وہ کفایت کر جائے گی. مجلس سے کیا مراد ہے؟ مذاکرہ. ائمہ محدثین رات کو یا دن کو ایک الگ جگہ بیٹھ کر جو کچھ استاد سے پڑھا ہوتا تھا اس کو ایک دوسرے پر پیش کرتے تھے. جب مذاکرہ کیا جاتا ہے مجلس میں تو جو حمزہ سے چیز رہ گئی ہے وہ مزمل بتا دے گا، جو سیف المار سے رہ گئی ہے وہ دوسرا پہ بتا دے گا. آگے نہ سمجھو. اللہ اکبر. یہ بات صفحہ نمبر 71 میں ہے. عبداللہ محدث نے کہا، پیچھے سند ہے، عبداللہ فقال عبداللہ نے کہا ہوا کما کالا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کہا ہے تیرے لیے، کذالک کننا ناخذ یاخذ بعضنا عن بعض، ہم اسی طرح لیتے تھے، بعض روایتیں لے لیتا تھا. 72 صفحہ ہے. اللہ اکبر. بیٹو صفحہ 72 میں ایک اور بڑا زبردست قول امام اعمش سلیمان بن مہران الاعمش رحمہ اللہ، ان کا قول ہے. فرماتے ہیں کننا نجلس ابراہیم، ہم ابراہیم کے پاس بیٹھتے تھے، فتتسع الحلقہ، حلقہ بڑا وسیع ہو جاتا، طلبہ زیادہ ہو جاتے. فربما پس بس اوقات یحدث بالحدیث، وہ حدیث بیان کرتے، فلا یسمعه من تناہى عنہ، جو دور والے طلبہ اس کو نہیں سن سکتے تھے. فیسأل بعضهم بعضا اما قال، تو وہ بعض سے سوال کرتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ثم يروونه عنه وما سمعوه منه، پھر وہ اس لفظ کو روایت کرتے اس سے، وما سمعوه، حالانکہ انہوں نے خود یہ لفظ سنا ہوتا نہیں تھا. جو آپ کو مخفی چیز رہ گئی ہے اس نے بتا دی ہے، آپ نے تو میرا نام لینا نا، ہم نے ابن بشیر سے یہ بات سنی ہے، حالانکہ کلاس میں مخفی رہی ہے ساتھی نے بتا دی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اس صفحہ نمبر 72 میں ہے. اچھا اب اس میں اختلاف ہے، اس طرح کرنا جائز ہے کہ نہیں. کچھ محدثین اس کو مکروہ سمجھتے تھے، کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے کام، اس میں استاد کا نام کیوں لے رہا ہے. اچھا صفحہ 72 کے آخر میں ہے
میں نے دیکھا ابو مسہر کو وہ اس طرح کرتے تھے فیما حمل عن سعید بن عبدالعزیز، ان حدیثوں کے بارے میں جو انہوں نے سعید بن عبدالعزیز سے لی تھی، ورأیتہ، اور میں نے دیکھا ابو مسہر کو یکرہ للرجل، وہ ناپسند سمجھتے تھے اس آدمی کے لیے ان یحدث، یہ کو بیان کرے، الا ان یکون عالما بما یحدث ضابط اللہ، کیا مطلب، مگر یہ کہ وہ شخص اس کا عالم ہو جو بیان کر رہا ہے اور اس کو ضبط کرنے والا ہو، پھر وہ آگے بیان کرے، ورنہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بہت صفحہ میں ہے۔ بہرحال یہ صفحہ 72 تک بحث ہے۔ صفحہ 73 میں بحث ہے، ایک نئی بحث ہے، بعض ان احادیث کا ذکر کہ جو راوی کے علاوہ ان کو ثابت کر رہا ہے، راوی خود نہیں ثابت کرتا بلکہ راوی کا غیر اس کو ثابت کرتا ہے اور اس میں تمیز کرتا ہے، راوی خود نہیں بلکہ راوی کا غیر۔ اس پر بھی 73 صفحہ سے الکفایہ میں بات شروع ہو رہی ہے۔ مثال بیان فرمائی ہے بسند لا يزال هذا الدين عزيزا الى 12 خلیفہ قال فكبر الناس وزجوا وقال کلمۃ خفیۃ، ایک مخفی کلمہ کہا، فقلت لابی، راوی کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا اے ابا، یا ابت، اے میرے باپ، ما قالا، کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ تو میرے باپ نے کہا کلہم من قریش، وہ مخفی کلمہ کیا تھا؟ کلہم من قریش، سمجھ لگی بیٹو؟ یعنی امام خطیب بغدادی ایک اصول کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کہاں سے لاتے ہیں؟ احادیث سے، قرآن سے، تابعین محدثین کے باسند اقوال سے، یعنی ان اہم کتابوں کو سامنے رکھ کر ابن حجر وغیرہ نے، امام ذہبی وغیرہ نے علوم حدیث کو آسان انداز میں مرتب کیا ہے۔ ان سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، بہت زیادہ ہم اٹھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان اصل کتابوں کو بالکل یا چھوڑ دینا یہ انصاف نہیں ہے، ہمیں اصل کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ مثال صفحہ نمبر 73 میں ہے، اور بھی آگے مثالیں دی ہیں بہت زیادہ، ہم وہ ساری چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لو بیٹو صفحہ 75 تک کسی مسئلہ میں بحث ہے، 75 تک کسی مسئلہ میں بحث ہے۔ صفحہ 76 میں امام خطیب بغدادی نے نیا مسئلہ بیان کیا ہے، ذمی یا مشرک جو حدیث سن لے، ذمی ہے، ذمی کافر، ذمی ہے، ذمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے حربی کافر، ایک ہے ذمی کافر۔ ذمی کافر جو مسلمانوں کے اندر رہ رہا ہے، مسلمانوں نے پناہ دی ہے، حربی کافر جیسے انڈیا ہے، امریکہ ہے نا، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہے۔ ذمی یا مشرک جو حدیث سن لے، حل یعتد بروایتہ ایاہ بعد اسلامہ اذا کان ضابط اللہ، کیا اس کی روایت کو لینا جائز ہوگا، شمار کیا جائے گا اس کی اسلام لانے کے بعد؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ زمانہ کفر میں اس نے حدیث سنی تھی، مسلمان ہو گیا، اس کو یاد اس نے رکھ لیا تھا، یاد ہے، اسلام لانے کے بعد کیا وہ اس روایت کو بیان کر سکتا ہے؟ اس کو لیا جائے گا؟ یہ صفحہ نمبر 76 ہے الکفایہ کا۔ اللہ اکبر۔ اس پر خطیب بغدادی صاحب نے دلائل دیے ہیں، تو راجی کیا ہے؟ بالکل کیوں نہیں، وہ لی جائے گی وہ بات
بولو لی جائے گی. بہت زیادہ صحابہ نے اسلام لانے سے پہلے چیزیں یاد کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. دیکھا نا کتنا کو دیکھا. وَأَدُّوهَا بَعْدَهُ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس کو ادا کر دیا. ادا سے مطلب بیان کیا. یعنی غیر مسلم کی گواہی وغیرہ لینا اور اس کی روایت لینا، اس پر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے 76 صفحے پر بحث کی ہے، اور آخر میں راضی قرار یہی دیا ہے کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہمارا سبق ختم ہوا. کل ہم صفحہ 76 سے آگے بات چلائیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.